اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج بات کریں گے صدقہ فطر کے بارے میں کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ یہ صدقہ فطر نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے فدیہ 30 یوم کا، اس کے بعد کفارہ صوم، اس کے بعد کفارہ قسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، سب سے پہلے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو صحیح و سلامت رکھے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، میرا نام ہے مبین طارق اور ہم آج بات کریں گے صدقہ فطر کے بارے میں کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، تیزی سے گزر گیا اور چند گنے چنے دن رہ گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مزید ان کچھ چند دنوں میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف فرمائے۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ یہ ہر ایک صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر یہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تو ہمارے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہر ایک صاحب استطاعت کو ادا کرنا لازم ہے۔ اور یہ کب ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ صدقہ فطر نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول ہوں اور یہ ہمارے لیے باعث نجات بنے، ہمارے لیے اجر عظیم کا ایک ذریعہ بنے۔ تو اس کے لیے بھی چند بہت ہی ضروری چیزیں ہیں، یعنی کہ اس کے یہ پانچ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے فدیہ 30 یوم کا، اس کے بعد کفارہ صوم، اس کے بعد کفارہ قسم۔ صدقہ فطر یہ ہے کہ فطرانہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہم نے روزے رکھے، اگر یہ ہم ادا کریں گے تو ہمارے روزے قبول ہوں گے، اگر ادا نہ کریں گے تو یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گے، یعنی لٹکے رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حاضر نہیں ہو سکیں گے اور ہمیں اس کا برابر اجر نہیں مل سکے گا۔ اس کے بعد آتا ہے فدیہ 30 دن کا، یعنی کہ کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ آئندہ روزے نہ رکھ سکے، اس نے یہ 30 روزے نہیں رکھے اور ان کی قضا بھی نہ کر سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فدیہ 30 دن کا ادا کرے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد آتا ہے کفارہ صوم، یعنی کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا یا روزہ رکھ کر توڑ دیا، وہ اس کا بھی کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ قسم، کفارہ قسم بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے قسم کھائی اور اسے توڑ دی تو یہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ بات کرتے ہیں سب سے پہلے گندم کی۔ گندم کے حساب سے صدقہ فطر 2 کلو گرام گندم یعنی چکی کا آٹا اس کے مطابق ادا کرنا ہوگا، اور وہ آج کل کے اس وقت کے حساب سے 125 روپے بنتا ہے۔ اور صدقہ فطر ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ صدقہ فطر گندم کے حساب سے نچلے طبقے کے لیے ہے، جو غریب ہے، جو صاحب استطاعت تو ہے لیکن اس کے پاس اضافی رقم نہیں ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ اگر اس نے فدیہ ادا کرنا ہے، یعنی اس نے اگر 30 روزے کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے، تو اس کے لیے وہ لازم ہے کہ وہ 3750 روپے فدیہ ادا کریں، 3750 روپے فدیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آتا ہے کفارہ صوم، یعنی کہ اگر کسی نے روزے رکھے اور توڑ دیا، ایک روزے کا کفارہ 7500 روپے ہے، یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا اور توڑ دیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اس کا کفارہ 7500 روپے ہے۔ اس کے بعد کفارہ قسم، جس نے قسم کھائی اور توڑ دی، اس کا کفارہ 1250 روپے ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اوپر والے طبقے کے لیے آتا ہے کہ
جو کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے، جو کے حساب سے 4 کلو گرام کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے، اور صدقہ فطر جو کے حساب سے ادا کرنے کا تقریباً بنتا ہے 320 روپے، اور 30 دن کا فدیہ صوم 9600 روپے جو کے حساب سے بنتا ہے۔ اس کے بعد کفارہ صوم جو کے حساب سے 19,200 روپے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کفارہ قسم جو کے حساب سے 3200 روپے بنتا ہے، یعنی جو کوئی صاحب استطاعت ہے اس قدر کہ وہ اس کے جو کے حساب سے وہ فطرانہ ادا کر سکتا ہے، تو وہ اس کے حساب سے کفارہ بھی اور فدیہ بھی اور فطرانہ بھی ادا کرے۔ اس کے بعد آتا ہے امیر لوگوں کے لیے، جو جن کے پاس اضافی رقم بھی ہے، جو صاحب استطاعت بھی ہیں، ان کے لیے فطرانہ ہے 1600 روپے فی کس کے حساب سے، یعنی فی افراد کے حساب سے، اور صدقہ صوم یعنی 30 دن کا فدیہ بنتا ہے 48,000 روپے، اور کفارہ صوم 96,000 روپے بنتا ہے۔ کسی نے روزہ رکھا اور توڑ دیا، یا کسی نے جان بوجھ کر روزہ نہ رکھا، تو اس پر لازم ہے وہ 96,000 روپے کسی غریب شخص تک پہنچائے یا کسی دینی کام میں لگائے۔ اس کے علاوہ کفارہ قسم 16,000 روپے ادا کرنا لازم ہے اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی تو۔ اس کے بعد آتا ہے کشمش کے حساب سے۔ کشمش کے حساب سے 4 کلو گرام کے حساب سے فطرانہ بنتا ہے 1920 روپے، یہ ادا کرنا لازم ہے۔ فدیہ 30 یوم کا بنتا ہے 57,600 روپے، جو کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا کہ وہ آئندہ مزید روزے نہیں رکھ سکے گا، وہ اس پر یہ ادا کرنا لازم ہے۔ اور کفارہ صوم کشمش کے حساب سے کفارہ صوم 1,15,200 روپے بنتا ہے، یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا اور توڑ دیا یا جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، اسے 1,15,200 روپے ادا کرنے لازم ہوں گے۔ اور کفارہ قسم کشمش کے حساب سے 19,200 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پنیر کے حساب سے، یعنی پنیر 4 کلو گرام کے حساب سے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ جو انتہائی امیر آدمی ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل موجود ہیں، وہ صدقہ فطر 3540 روپے کے حساب سے ادا کریں گے، اور 30 دن کا فدیہ بنتا ہے ان کا اگر وہ روزے نہ رکھ پائیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو 1,06,200 روپے بنتا ہے اس کا فدیہ۔ اور اگر وہ کفارہ ادا کرے، یعنی اگر اس نے جان بوجھ کر روزے نہ رکھے، ایک روزہ نہ رکھا اور ایک روزہ اگر اس نے جان بوجھ کر نہ رکھا، یا ایک روزہ اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا، رکھا اور توڑ دیا، اس کا کفارہ ہے 2,12,400 روپے، یعنی 2,12,400 روپے وہ کسی غریب تک یا کسی دینی کام میں کسی مدرسے تک پہنچائے گا تو اس کا کفارہ ادا ہوگا، ورنہ وہ گناہ گار ہی رہے گا۔ اور کفارہ قسم پنیر کے حساب سے 35,400 روپے ادا کرنا یہ لازم ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی اور قسم توڑ دی تو وہ ادا کرنا لازم ہے۔ دوستو، یہ تھے چند اہم مسائل جو کہ ہر ایک شخص پر لازم ہیں۔ یہ فی کس کے حساب سے، یہ ٹوٹل رقم جو آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ فی کس کے حساب سے ہے، یعنی یہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے، اور ایک آدمی کا فدیہ صوم ہے، ایک آدمی کا کفارہ صوم ہے، اس کے علاوہ ایک آدمی کا کفارہ قسم ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول کرے۔ اور دوستو، ہم سب میں ہر ایک بندہ اپنے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ کس قدر صاحب استطاعت ہے، وہ کس قدر وہ ادا کر سکتا ہے فطرانہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے۔ اور اگر اس نے
اپنی استطاعت کے مطابق ادا نہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ابھی تک وہ گناہ گار رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اس کے سر ضرور لکھے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کو جتنا مال دیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں عطا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ فطر ادا کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزے قبول فرمائے، اور آئندہ بھی مزید نیک کام کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے اور نیک کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر یہ اچھی لگے ویڈیو تو ضرور شیئر کیجئے گا، ضرور کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، تاکہ ہر ایک بندے تک یہ پہنچ جائے۔ یہ اب آپ کا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے ہر ایک شخص تک پہنچائیں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہر شخص امیر ہے یا غریب ہے، وہ گندم کے حساب سے یا جو کے حساب سے ہی فطرانہ ادا کرتا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔